الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مردے کو دفن کرنے کا شرعی طریقہ کون سا ہے۔ دیکھیے، اس مسئلہ میں کثیر لوگ غلطی سے کام لیتے ہیں۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ مردے کو سیدھا لٹایا جائے اور دوبارہ اس کی گردن مروڑ کر اس کے چہرے کو قبلہ کی جانب کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ شریعت مطہرہ کے بالکل مخالف ہے۔ تدفین کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ تدفین ایسے طریقے سے کرے جو طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ رجل، حضور ایک جنازے میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی استقبل بہ استقبالا، اس مردے کو قبلہ کی طرف متوجہ کریں، وقولوا جمیعا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور فرمایا کہ تمام لوگ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں۔ ودعوا لجنبہ، حضور نے فرمایا پھر اس مردے کو پہلو کے بل رکھا جائے، کروٹ داہنی کروٹ پر اس کو لٹایا جائے۔ ولا تکبوہ لوجہہ، اور فرمایا کہ اس کو بالکل چہرے کے بل اوندا بھی نہ کر دیا جائے۔ ولا تلقوہ لظہرہ، اور بالکل پیٹھ کے بل چت بھی نہ لٹایا جائے، بلکہ فرمایا کہ اس کو پہلو کے بل رکھا جائے۔ اور اس طرح بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 844 کے اندر امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو بیان فرمایا ہے کہ میت کو داہنی کروٹ پر لٹائیں۔ اور اس کے علاوہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 166 فصل السادس فی القبر والدفن کے اندر موجود ہے، وَيُوضَعُ فِي الْقَبْرِ عَلَى جَنبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، کہ مردے کو قبلہ کی جانب داہنی کروٹ پر رکھا جائے۔ اور در مختار رد المختار باب صلاۃ الجنازہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 167 کے اندر موجود ہے، وَيَنبَغِي كَوْنُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، کہ مناسب یہ ہے کہ مردے کو داہنی کروٹ پر رکھا جائے، داہنی جانب پر اس کو لٹایا جائے۔ اور مراقِ الفلاح بحر الرائق اور اس کے علاوہ تمام فتاوی جات اور کتب فقہا میں اس بات کی صراحت موجود ہے، اس مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ مردے کو دفن کرنے میں داہنی کروٹ پر رکھا جائے، نہ کہ یہ طریقہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ بالکل سیدھا لٹا کے اور گردن مروڑ کر قبلہ کی جانب چہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اور فتح القدیر کے اندر امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے
بیان فرمایا ہے کہ انہو علیہ الصلاۃ والسلام فی القبر شریف المکرم علی شقہ الایمن، فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت والی قبر شریف میں قبلہ کی جانب داہنے کروٹ پر حضور جلوہ فروز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ اور مراقی الفلاح کے اندر یہ موجود ہے، احکام الجنائز کے اندر، کہ وَيُسْنَدُ الْمَيِّتُ مِنْ وَرَائِهِ بِنَحْوِ تُرَابٍ لِأَلَّا يَنْقَلِبَ، کہ جب مردے کو داہنی کروٹ پر داہنے پہلو پر لٹائیں اور لٹانے میں اگر گرنے کا اندیشہ ہے تو پھر بِنَحْوِ تُرَابٍ لِأَلَّا يَنْقَلِبَ، اس کے پیچھے کوئی مٹی وغیرہ کوئی ڈھیلے وغیرہ رکھ دیے جائیں تاکہ مردہ جو ہے لِأَلَّا يَنْقَلِبَ، تاکہ وہ الٹ نہ جائے۔ تو لہٰذا فقہاء کرام کی عبارات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے کہ مردے کو جو دفن کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو قبلہ کی جانب داہنی کروٹ پر پہلو پر رکھا جائے، اور باقی رہ گیا کہ گردن مروڑ کے قبلہ کی طرف منہ کرنا، یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جلوہ فروز ہیں، رونق افروز ہیں۔ تو لہٰذا ائمہ حضرات کو چاہیے، چونکہ دیہاتوں میں عموماً ائمہ حضرات تدفین کے موقع پر موجود ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو، اپنے محبین کو اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے نمازیوں کو اس مسئلہ سے آگاہ کریں۔ ان پر یہ لازم ہے کہ آگاہ کریں کہ اس مردے کی تدفین اس طریقے سے کرنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر شریف میں اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔